اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں اب تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے درس میں قبروں سے اٹھائے جانے کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی اور ہم لوگوں کی گفتگو آ کر کے رکی تھی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اوپر. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بعث بعد الموت کی دلیل دی. کہا وضرب لنا مثلا، سورہ یاسین کے اندر کہا وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے جبکہ وہ اپنی تخلیق کو خود بھول بیٹھا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائے گی. ان ہڈیوں کو کون دوبارہ جمع کرے گا؟ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کی تخلیق کی تھی، جس نے اس کو بنایا تھا، وہی زندہ کرے گا. وہو بکل خلق علیم، اور اللہ رب العالمین ہر طرح سے تخلیق کے گر سے اور تخلیق کے تمام صفات سے اللہ رب العالمین واقف ہے، بلکہ کمال کے درجے کے اوپر پہنچا ہوا ہے. وہو بکل خلاق وہو بخلاق علیم، کہا کہ اللہ رب العالمین بہترین تخلیق کرنے والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے. بہرحال اس سلسلے میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. حدیث دیکھیے، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجلا حضرہ الموت، ایک تھا اس کو وہ سکرات کے وقت میں آیا، یعنی موت کی گھڑی اس کی قریب ہوئی. ان رجلا حضرہ الموت، موت کی گھڑی اس کے پاس آئی، سکرات میں وہ گیا. لما آئیس من الحیات، وہ آدمی جب زندگی سے مایوس ہو گیا، یہ سمجھ گیا کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، اب ہم مر ہی جائیں گے، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو یہ وصیت کی. کیا وصیت کی؟ دیکھیے، کہا جب میں مر جاؤں تو فَأَجْمِعُوا لِي حَطَبًا، تو بہت سارا لکڑی جمع کرنا میرے مرنے کے بعد، اور جب اس میں آگ جلا لینا تو اس لکڑی میں مجھ کو ڈال دینا جلے ہوئے آگ کے اندر، یہاں تک کہ وہ آگ میرے گوشت کو جلا کر کے میری ہڈیوں سے الگ کر دے، اور میری ہڈیاں بھی جل کر کے خاکستر ہو جائیں، راکھ بن جائیں. پھر اس کو تم لے لینا، اس راکھ کو جمع کرنا، جمع کرنے کے بعد اس کو تم گوندھنا، جس طرح سے آدمی آٹے کو گوندتا ہے اس طرح سے اس کو گوندھنا، آٹا بنا دینا یا ساننا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، ویسا کر دینا. اور کرنے کے بعد فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ، میرے اس راکھ کو، گوندے ہوئے راکھ کو سمندر کے
حوالے کر دینا، سمندر کے موجوں کے حوالے کر دینا. یا یہ کہا، دو طرح کی روایت ہے، یا تو سمندر کے حوالے کر دینا، یا یہ کہا کہ اگر جس دن بہت تیز آندھی چل رہی ہو اس دن میرے اس رات کو اس ہوا میں اڑا دینا، بہا دینا. کہا ایسا اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین میرے اوپر قادر ہو گیا تو مجھ کو ایسی عذاب دے گا، ایسا عذاب دے گا کہ اس نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. کتنا بڑا گناہگار تھا، اندازہ لگائیے. مرنے کے بعد اس کے لوگوں نے، اس کے بیٹوں نے اس کی لاش کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا اس نے وصیت کی تھی. جلا دیا، جلانے کے بعد اس کو ہوا کے حوالے کر دیا یا پانی کے حوالے کر دیا. بہرحال اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد اس سے یہ سوال کرتا ہے لما فعلتا، کیوں ایسا کیا تم نے؟ اس طرح کے کرنے کا اپنے وارثین کو تم نے کیوں وصیت کیا؟ کہا اے اللہ رب العالمین تیرے عذاب سے ڈر سے، تیرے عذاب کے ڈر سے. اللہ رب العالمین جب یہ سنے گا فغفر لہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی اسی معنی کی روایت موجود ہے. ہم نے دونوں روایتوں کو جمع کر کے، دونوں کے الفاظ کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ دونوں کی دونوں حدیثیں صحیح ہیں. یہ دلیل، یہ حدیث اس بات کے اوپر ظاہر طور پہ، واضح طور پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین جسموں کو اسی طرح سے لوٹا دے گا جیسے وہ دنیا کے اندر تھی. مرنے کے بعد دوبارہ قبر میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین پھر سے انسان کو زندہ کرے گا، اس کو اٹھائے گا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قبروں سے مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ ينزل على الارض ماء، اللہ رب العالمین آسمان سے زمین کے اوپر بارش برسائے گا. اور بعض روایت میں اس پانی کی کیفیت بیان کی گئی ہے. کیفیت انسان کی تخلیق جس پانی سے ہوتی ہے کا اس پانی کی کیفیت اسی پانی کی ہوگی. بعض حدیث کے اندر اس کی صراحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. بہرحال میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ اس طرح کا پانی اللہ رب العالمین آسمان سے برسائے گا. جیسے وہ پانی زمین کے اوپر گرے گا، قبر میں رہنے والے لوگ سارے کے سارے بالکل اسی طرح سے زمین سے نکلیں گے جیسے کوئی پودا زمین سے نکلتا ہے، ابھرتا ہے. بارش برسنے کے بعد گھاس پھوس اور دیگر چھوٹے موٹے پودے زمین سے جس طرح سے نکلتے ہیں کا انسان بھی اسی سے نکلے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ دو نفخوں کے درمیان، یعنی دو سور پھونکنے کے درمیان، جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 40 کا وقفہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے پوچھا 40 یومن، کیا 40 دن ہوگا ابو ہریرہ؟ اپنے استاد سے پوچھ رہے ہیں ان کے شاگرد. قال ابیت، ابو ہریرہ نے کہا نہیں. کہا 40 شہرن، کا پہلے نفخہ یعنی پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 مہینے کا وقفہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں. کہا 40 عامن، 40 سنتن، 40 سال کا وقفہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں. گویا اس مقدار کی یعنی سال اور مہینے اور دن سے تحدید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمائی. یعنی پہلے نفخہ یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسرے سور پھونکے جانے میں پہلے سور ان دونوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. کتنا ہوگا؟ 40 دن، 40 مہینہ یا 40 سال؟
حضرت ابو ہریرہ نے اس کی خبر نہیں دی. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر نہیں دی ہوگی. بہرحال پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ رب العالمین پانی آسمان سے بارش برسائے گا. فینبتون، تو یہ سارے کے سارے مردے اپنے قبروں سے ویسے اگیں گے جس طریقے سے پودا، گھاس، خشو خاشاک اور اس طرح کی چیزیں بارش کے بعد زمین سے نکلتی ہیں، بارش کے بعد زمین سے نکلتی ہیں. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنیے اس حدیث کو، لیسا من الانسان، انسان کے جسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے الا یبلا، مگر وہ ختم ہو جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد. سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، سوائے ایک ہڈی کے. ہوا عجب الذنب، اور اس ہڈی کو عجب الذنب کہتے ہیں. عجب الذنب انسان کے ریڑھ جو ہے، ریڑھ کے آخری حصے کی ہڈی، ریڑھ سے جب آپ نیچے جائیں تو ریڑھ جہاں پہ ختم ہے آخری حصے کی ہڈی، اس کو کہتے ہیں عجب الذنب کا. وہ ہڈی باقی رہتی ہے، اس کو زمین نہیں کھاتی ہے نا. انسان کے پیٹھ کی آخری ہڈی، ریڑھ کی آخری ہڈی وہی باقی رہتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَمِنْهُ يَرْكَبُ الْخَلْقِ، اللہ رب العالمین اسی ہڈی سے مخلوق کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت صحیحین کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اور اسی طریقے سے یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے، جیسا کہ تذکرہ ہو چکا کہ دونوں نفخہ کے درمیان، دونوں سور پھونکے جانے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. 40 کتنا ہوگا اس کی تحدید اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے. یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، ایک بات کی وضاحت ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں یہ کہا گیا کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے مگر وہ فنا ہو جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے نا، سوائے ایک ہڈی کے. اس فنا ہونے والے معاملے سے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو محفوظ رکھا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو محفوظ رکھا ہے، جیسا کہ صحیح روایتیں اس سلسلے میں موجود ہے کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. باقی جو انسان ہے وہ گل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اسی طرح سے باقی رہتے ہیں جس طرح سے ان کا جسم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے جسم کو کھانا زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے، ان کا جسم ختم نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفضلوا بین الانبیاء، لوگوں انبیاء کے درمیان یہ بھی بعث بعد الموت کے اوپر دلیل ہے. یہ حدیث کا انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہ دو، برتری مت دو. ہاں جی، آپ پہلے پڑھے ہیں، حدیث ٹکرا رہی ہے. یہ حدیث آپ کے سابقہ نالج سے، سابقہ معلومات سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے کہیں پر؟ کسی کو یاد ہے؟ جی کیا بتائیے. ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی تھی. فضیلت دی ہے، یہ ہم کب پڑھے ہیں، کہاں پڑھے ہیں؟ رسولوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان لانے میں. ماشاء اللہ، رسولوں پر ایمان لانے. ہاں، رسولوں پر ایمان لانے میں. بعض انبیاء کے اوپر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انبیاء میں آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت مت دو. تب کیسے ہوگا؟ ٹکرا گئی بات.
لائن نہیں ٹکرائی، بولیے جلدی، آگے چلیں گے ہم لوگ. ٹکرا گئے. دیکھیے اس حدیث کا بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیے. جب اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیے گا تو یہ حدیث خود بخود حل ہو جائے گی. منکرین حدیث اسی طرح کے حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں، اسی طرح کے حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان نہیں کرے گا، خالی یہی لفظ بیان کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہ دو، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو دیکھو قرآن کی آیت سے حدیث ٹکرا رہی ہے، تم حدیث کو مانو گے یا قرآن کو مانو گے؟ اور وہ سمجھا دے گا کہ اسی لیے تو ہم کہتے تھے کہ حدیث کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، حدیث کے ماننا دنیا بھر کی باتیں کر کے آدمی کا دماغ ورگلا دے گا. کہیے اس کو کہ پوری حدیث پڑھو شروع سے اخیر تک بات سمجھ میں آئے گی. بھائی معاملہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا جو سامان بیچتا تھا، تاجر تھا، تجارت کرتا تھا. تجارت کے درمیان اس نے کہا فوالذی اصطفی موسیٰ علی سائر الناس، اس اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام لوگوں میں برگزیدہ بنایا، چن لیا. ایک مسلمان صحابی وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس یہودی کے گال کے اوپر ایک چاٹا جڑ دیا. کیا اس طرح کی بات کرتے ہو؟ کہو کہ اس اللہ کی قسم جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں میں چنا، یہ کہو. تو موسیٰ علیہ السلام کی کیوں بات کرتے ہو؟ یہ ہو کر کے معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن اس کی خبر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور گھر سے پھر باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، ناراض تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفضلوا بین الانبیاء، اے لوگو انبیاء علیہم السلام کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو. اور سنو فإنه ينفخ في الصور، سور میں پھونک مارا جائے گا، فیصعق من فی السماء والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ رب العالمین چاہے اس کو یہ بے ہوشی نہیں لگے گی. ثم ينفخ فیہ اخرى، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا. فانا اکون اول من بعث، تو میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو اپنے قبر سے باہر نکلوں گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو میں قبر سے اٹھنے والا ہوں گا، نکلنے والا ہوں گا. لیکن جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ فَإِذَا مُوسَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام آخذ بالعرش، عرش الہی کو تھامے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا اس وقت کا، آپ غور کیجئے. کہا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے قبر سے کھڑا ہونے والا اللہ کی مخلوق میں ہوں گا، اور میں جب نگاہ اٹھا کر کے دیکھوں گا تو اپنے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا کہ وہ عرش الہی کے پائے کو، اس کے کھمبے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. لا ادری. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ طور میں ان کو جو بے ہوشی ہوئی تھی، اس بے ہوشی کے بدلے میں وہ اس بے ہوشی سے بچا لیے گئے، یا اللہ رب العالمین نے ان کو مجھ سے پہلے قبر سے کھڑا کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ آ گئی. کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بے ہوش ہونے سے بچا لیا یا وہ مجھ سے پہلے قبر سے کھڑے ہو گئے، مجھ سے پہلے قبر سے کھڑے ہو گئے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں قبر سے اٹھنے والا سب سے پہلا شخص ہوں گا. اللہ اکبر. کہا اطرح الارض من رأسی، میں اپنے سر سے مٹی کو جھاڑ رہا ہوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے مٹی کو جھاڑ رہے ہوں گے، گرا رہے ہوں گے مٹی کو، اور آپ دیکھیں گے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرآ موسیٰ قائما بقوائم العرش، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کر کے، اس کے کھمبے کو پکڑ کر کے کھڑے ہیں۔ اب اس حدیث کو دیکھیے کہ یہ حدیث ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی؟ یہ حدیث بعث بعد الموت کے اوپر دلیل ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاں جی جی ہوئی۔ ہوئی۔ کیسے دلیل ہوئی؟ محل استشہاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول من بعث فی القبر انا، میں ہوں گا جو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین قبر سے لوگوں کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، دوبارہ ان کو قبر سے باہر نکالے گا۔ یہی تو بحث ہے نا جی، قبر سے زندہ کر کے نکالنا، یہ دلیل ہو گئی۔ اب آئیے ہم اپنی دوسری بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ تب کیا کہیے گا اس حدیث کے بارے میں؟ تو یہ حدیث کا وہ بیک گراؤنڈ ہے، خصوصیت کے ساتھ کسی نبی کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دینے سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ نہیں کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں، کیونکہ اگر ایسا کہنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص لازم آتی ہے۔ اس کی ایک مثال لیجیے، میں یہ کہوں کہ زید بہت بہتر ہے، اس سے کسی کی تنقیص نہیں ہوتی ہے، عمر کا بھی دل نہیں دکھے گا، کسی اور کی بھی تنقیص یا کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ زید بکر سے بہتر ہے، زید عمر سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کی تنقیص ہوئی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، کہا مجھ کو اور یونس ابن متہ کو فضیلت مت دو، یہ مت کہو کہ انا خیر من یونس ابن متہ، یہ مت کہو کہ حضرت یونس علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ مطلب کسی کو سیپریٹ کر کے، خاص کر کے اس سے مجھ کو میری برتری ثابت مت کرو، ایسا مت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا انا سید البشر، میں تمام بنی نوع انسان کا سردار ہوں، ہے نا؟ سید ولد آدم یوم القیامہ، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کا میں سردار ہوں قیامت کے دن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ سید المرسلین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا جی۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ کسی کو خاص کر کے پرٹیکولر اسی کے ساتھ فضیلت بیان مت کرو، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑا کرنے کا سبب اور ذریعہ اس کو مت بناؤ، لڑائی جھگڑا کرنے کا سبب اور اس کو ذریعہ مت بناؤ کہ تم ایک نبی کی تنقیص کر رہے ہو اور دوسرے نبی کو اوپر بڑھا رہے ہو، یہ حق تم کو نہیں دیا گیا ہے، یہ حق تم کو نہیں دیا گیا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو بتا دیا کہ خود کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ میں سید البشر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تو دلائل ہوئے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد قبر سے زندہ ہونے کے۔ مسلمانوں کا جی، تمام مسلمانوں کا، اگر مسلمان ہے وہ تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر ایمان ہے اس کو۔ مسلمانوں کا اس بات کے اوپر من جملہ طور پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہی مقتضا ہے، حکمت بھی یہی چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کیا جائے۔ کیسے حکمت چاہتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ یا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ بھائی اتنی خوبصورت دنیا، بنی بنائی دنیا، سجی سجائی دنیا، اس پہ رہنے والے اتنے انسان، اتنے جانور، چرند پرند، اتنی ترقی یافتہ دنیا، اللہ رب العالمین اس دنیا کو ایک دن ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، زمین کو کان سب صفا سپاٹ برابر کر دے گا، یہاں سے لے کے وہاں تک، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اس میں کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھا پن آپ نہیں پائیے گا، کوئی بلڈنگ، کوئی پہاڑ، کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، یہاں سے لے کے وہاں تک چٹیل میدان زمین نظر آئے گی۔
اور ظاہر ہے جب چٹیل میدان ہوگی تو اس پہ یہ بلند بالا عمارتیں یہ ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اللہ رب العالمین یہ کیوں کرے گا جی؟ کیوں کرے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا حکمت ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ حکمت بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے. حکمت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے کسی کو طاقتور بنایا ہے، چاہے وہ طاقت پیسے کا ہو، چاہے وہ طاقت عہدے کا ہو، چاہے وہ طاقت کرسی کا ہو، چاہے وہ طاقت اپنے ارد گرد حالی اور موالی کو جمع کرنے کا ہو. طاقت اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے عدل سے، اپنے انصاف سے کمزور بنایا ہے. یہ اللہ کا عدل ہے، اور اس پر ہر انسان کو راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے. ایک حدیث سنیے اس سلسلے میں، بات یاد آ گئی تو آپ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں. طبرانی کی صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث کو سننے سے آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. مطلب ایمان ہمارا ہے اور حفاظت کون کر رہا ہے؟ اور اس ایمان سے فائدہ بھی ہم کو ہونے والا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم روئے زمین کے اوپر ایماندار ہیں تو اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فائدہ ہو جا رہا ہے، اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جا رہا ہے. ہرگز نہیں. کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، لو ان انسکم و جنکم، اگر پورے دنیا کے انسان اور پورے دنیا کے جنات، لکان اجمع علی اتقى قلب رجل منکم، تم میں کے کسی متقی آدمی کے دل کے اوپر جمع ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ، سارے انسان اور سارے جنات، ما زیادہ من ملکی شیئا، اللہ رب العالمین کہتا ہے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی. وَيَا ابْنَ آدم، اللہ رب العالمین نے کہا ہے آدم کے بیٹے یا اے آدم کے بیٹو، لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے شروع کے لوگ، تمہارے بعد کے لوگ، وَإِنسُكُمْ وَجِنُّكُمْ، تمہارے انسان، پوری دنیا میں بسنے والے جنات، لَكَانَ أَجْمَعَ عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، اگر روئے زمین کے اوپر سب سے فاسق و فاجر انسان کے کلیجے کے اوپر جمع ہو جائیں، یعنی سب کے سب فاسق و فاجر ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع ہونے والے نہیں ہے. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اس ایمان کی حفاظت کر کے اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کو جنت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو عذاب دے گا جی؟ کیوں اللہ رب العالمین کسی کو ہلاک کرنا چاہے گا؟ لیکن انسان اپنے اختیار سے ہلاکت کو چنتا ہے، اپنے اختیار سے بربادی کو چنتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. کیسے حفاظت کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس شخص کو ہم مال دیں گے، عہدہ دیں گے، دولت دیں گے، تو مال، عہدے اور دولت کے نشے میں چور ہو کر کے یہ آدمی اپنے ایمان کو کھو دے گا. تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو غریب رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے. اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم اس کو غریب رکھیں گے تو غربت میں پڑ کے، فاقہ کشی میں پڑ کے یہ آدمی اپنے ایمان کو کھو دے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے تاکہ وہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اللہ اکبر. کتنی عظیم روایت ہے، غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین جس شخص کے بارے میں یہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم اس کو صحت مند رکھیں گے تو صحت کے نشے میں چور ہو کر کے یہ اپنے ایمان کو کھو دے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بیمار کر دیتا ہے. اور جس شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم اس کو بیماری دیتے ہیں تو بیماری میں پڑ کر کے یہ اپنے ایمان کو کھو دے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو صحت مند رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کی خیر کے لیے اور انسان کے بھلائی کے لیے ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عدل سے، اپنے انصاف سے
دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو کچھ سطوت و جبروت کا کچھ حصہ دیا ہوا ہے، کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، کچھ چیزوں کے مالک بنائے ہوئے ہیں. اب وہ لوگ اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. ان کے ظلم کے اوپر دنیا میں سوال اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان سے مواخذہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے مخلوق کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کو ستاتے ہیں، اللہ کے مخلوق سے ان کے حقوق کو سلب کرتے ہیں، چھینتے ہیں. ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، کیا وہ ان ظالموں کو بغیر بدلہ دیے ہوئے چھوڑ دے گا؟ ہاں جی، نہیں، ہرگز نہیں چھوڑے گا. اسی دن کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کو قائم کیا ہے، تاکہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے، مظلوم کے ساتھ انصاف ہو. اور یہ معاملہ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سینگ والی بکری نے، مسلم کی روایت ہے، اگر غیر سینگ والی، بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا کبھی بھی، تو اللہ رب العالمین اس وقت تک معاملے کو طے نہیں کرے گا جب تک اس بغیر سینگ والی بکری کو قیامت کے دن سینگ دے دے اور اس سے اس کو مار نہ کھلوا دے، اس سے اس کو مار نہ کھلوا دے. اس لیے اللہ رب العالمین سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے زندہ کرے گا. اور پھر کس طرح سے زندگی ہوگی اور کس طرح سے لوگ اٹھیں گے اپنے اپنے قبروں سے، یہ تو ہم سب کے سب جان چکے ہیں. تھوڑا سا 1 منٹ کا وقت دیجئے تاکہ ہم آ کر کے جہاں پہ رکنا ہے وہاں آ کر کے رک جائیں اور اس باب کو، اس معاملے کو مکمل کر لیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دینے کے لیے اور مظلوم کا اس کا حق دینے کے لیے اللہ رب العالمین ایک دن کو مقرر کیا ہے جس کو یوم المعاد کہا جاتا ہے، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. اور اس دن اللہ رب العالمین مخلوق کو زندہ کر دے گا دوبارہ، اور جو اللہ پہلی مرتبہ بنانے کے اوپر قادر ہے وہ دوبارہ مخلوق کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے. یہ دوسرا معاملہ تھا جو ایمان بالبعث کے تعلق سے تھا. اب اس کے بعد ایمان بالبعث کے تعلق سے تیسرا معاملہ یوم آخرت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا. جمع کرنے کے بعد ان سے حساب لے گا، حساب لینے کے بعد ان کو بدلہ دے گا، بدلہ دینے کے بعد اس جگہ پر میزان ہوگی. میزان کی حقیقت کیا ہے، بدلے کی حقیقت کیا ہے، حساب کی حقیقت کیا ہے، اور یہاں پر شفاعت ہوگی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حقیقت کیا ہے. وہاں پل صراط ہوگا، پل صراط کی حقیقت کیا ہے. اور اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کرے گا. اس حوض کی حقیقت کیا ہے، اب اس کی تفصیل یہاں سے ہم لوگ ایمان بالآخرہ کے باب میں اب یہ تفاصیل کی شروعات انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. ہاں جی، کسی کے پاس کوئی سوال ہے آج کے درس کے تعلق سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ کہہ سکتا ہے کہ رسولوں میں سب سے افضل رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہہ سکتے ہیں، مطلق کہہ سکتے ہیں. مطلب نام کسی لے کا کر نام، ہاں کسی نبی کے انبیاء کا ہم نام نہیں لیں گے، نام نہیں لیں گے. اب اگر آپ سید المرسلین بولیں گے تو اس کا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ رسولوں کے سردار ہیں. شکریہ سر. چلیں، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ